قلت مولا فهذا علي المولى جس کا تو دیکھیے فقط صرف یہاں ایک بات یہ بھی ہے علماء نے کہی ہے کہ صرف تعریفیں کرنے سے دیکھیے کام نہیں چلتا، صرف قصیدہ گوئی سے کام نہیں چلتا. وقفن وقفن یا علی، بہت سارے لوگوں نے اس موقع پر بات کہی تھی. لوگ کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، مبارک کے معنی میں نہیں، واہ واہ یا علی واہ واہ، جو آج کل بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ صرف واہ واہ کریں اور تعمیل احکام نہ کریں تو اس زمانے کے واہ واہ کرنے والوں جیسا انجام ہو جائے گا. نجاشی جو شاعر تھا، نجاشی، ایک تو وہ حبشہ والے نجاشی کی بات نہیں، اور ایک شاعر نجاشی تھا جو امیر المومنین کی بہت تعریفیں کیا کرتا تھا اور قصیدے کہتا تھا. لیکن رمضان میں جب اس نے شراب پی تو باقاعدہ امیر المومنین نے زائد کوڑے اس کو لگوائے. ایک تو رمضان میں شراب پی اس وجہ سے. ابھی جن کا تذکرہ ہوا تھا جو رسول کی شان میں شاعری کرتے تھے، اس سے پہلے زبردست قصیدہ خوانی کی تھی خود میدان غدیر میں، لیکن بعد میں کیا ہوا، انجام صحیح نہیں ہوا، اپنے قول سے پھر گئے. اور دوسرے لوگوں نے تو پھر بھی چوتھے نمبر کا خلیفہ مان لیا، انہوں نے چوتھے نمبر پہ بھی نہیں مانا اور اس سے بھی انکاری ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کہ صرف بہرحال واہ واہ کرنے سے اور صرف قصیدے کہنے سے کام نہیں چلتا، اگرچہ یہ بھی بہت اہم ذمہ داری یعنی جب یہ کہ یہاں پر ابھی فوراً بعد ہی کچھ قصیدہ خوانی وغیرہ آپ لوگ کریں گی، لیکن تعمیل احکام بھی ساتھ ساتھ کرنی، ورنہ دیگر لوگوں کا انجام ضرور ملوث خاطر رکھنا چاہیے جو صرف تعریفیں کر کے دیں. دیکھیے بعض علماء نے بالکل صحیح مثال دی کہ ہم تبرک اور برکت کے لیے اپنے امام کو امام تو نہیں مانتے کہیں. رسول اللہ نے تو اولا بالتصرف کے معنی میں کہا تھا. بہت ساری روایتوں میں ہے کہ اعلان غدیر سے پہلے، ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے کہا تھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ سب لوگوں نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ اب رکھتے ہیں. پھر کہا تھا من کنت مولا. تو اس کا مطلب ہے پیغمبر نے پہلے اقرار لے لیا تھا کہ لوگوں کی جانوں پر، مالوں پر اور نفسوں کے اوپر علی اولا بالتصرف، جس طرح سے پیغمبر. اب مثلا علی کہیں کہ عورتوں کو پردہ کرنا، اب جو تبرک کے لیے صرف برکت کے لیے علی کو امام مانے گی، وہ مجلس بھی کرے گی، وہ جشن بھی اپنے گھر کے اندر منعقد کرے گی، نجاشی کی طرح سے مثلا ان کی شان میں قصیدہ خوانی بھی کرے گی، مگر پردے کی بات نہیں مانے گی. لوگ گھروں میں اپنے جشن کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، شعراء کو بلا کر لاتے ہیں، خوب تعریفیں کرتے ہیں مولا کی. اور وہی مولا جس کا آپ کے مال کے اوپر بھی تصرف ہے، جب وہ آپ سے خمس کا تقاضا کرتا ہے تو وہی مومن جو ابھی تک جشن میں تعریفیں کر رہا تھا اب آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے، اب جو ہے وہ بہانے بنا رہا ہے. دیکھیے پیغمبر اسلام نے اولا بالتصرف کے عنوان سے مولا ماننے کو کہا تھا، فقط اظہار محبت کا تقاضا نہیں کیا تھا میدان غدیر میں. وہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو بہت پہلے کی بات تھی. صرف یہی نہیں تھا کہ اعلان جو میدان غدیر ہے اس کے اندر صرف محبت کا اظہار آپ آ کر کریں، اتنے اہتمام کی دوبارہ ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلے بات ہو چکی تھی. تو علی سے اظہار محبت کا جو تقاضا تھا من کنت مولا کا، وہ مصداق نہیں تھا بلکہ اولا بالتصرف کے معنوں پر، یعنی مال کے اوپر اولا بالتصرف، جان کے اوپر اولا بالتصرف، اولاد کے اوپر اولا بالتصرف، یعنی پوری زندگی پر یہ مولائیت ہمارے محیط ہے. امام جب موجود ہو تو یہ ولایت براہ راست ہوتی ہے، اور ان کی غیبت میں فقیہ جامع شرائط کے ذریعے اس ولایت کا ایک حصہ آپ تک پہنچتا ہے. چاہے اختیارات میں اختلاف ہوگا لیکن ولایت فقیہ اسی ولایت کا جز اور ایک کنٹینویشن. اس کے الگ دلائل ہیں علماء جو بیان کرتے ہیں. تو دیکھیے وہی مولا جو کہ لقب یافتہ ہے باب مدینۃ العلم، وہ بار بار علم حاصل کرنے کی تاکید کر رہا ہے، بار بار.
ہم جشن میں اسی مولا کے علم کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، مگر علم حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی کوشش، کوئی اقدام نہیں کرتے. مثلا کہا جاتا ہے لوگ کہ بھائی بچوں کو اپنے تعلیم یافتہ بنانا چاہیے، تو لوگوں سے آپ پوچھیں تعلیم یافتہ بنانے کے لیے کیا کریں، وہ کہیں گے بھائی تعلیمی اداروں میں بھیجیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. دنیاوی تعلیم کے لیے وہاں بھیجتے ہیں نا. اچھا دین کے لحاظ سے بھی تعلیم یافتہ بنانا ہے ان کو، اب ان کو کہاں بھیجیں؟ تو اس میں سب لوگ آ کر خاموش ہو جاتے ہیں. بھائی جب ہر دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی ضرورت ہے، تو دین کی تعلیم کے لیے کسی مدرسے، کسی دینی اسکول، کسی دینی یونیورسٹی، کسی دینی کالج کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جہاں پہ جا کر وہ یہ علوم کو حاصل کرے. تو لوگ وہاں آ کر خاموش ہو جاتے ہیں. تو آپ خود بتائیے کب علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے اقدام کیا؟ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی ایک بڑے اچھا ایک نقطۂ نظر پیش کیا کہ علی، بغیر علی کے تعلیم کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. یقین نہ آئے تو لفظ تعلیم میں سے علی آپ نکال دیں، باقی صرف تم رہ جاؤ گے، یعنی علم اس میں سے نکل جائے گا. تو دینی تعلیم کے لیے مدارس میں بھیجنا پڑے گا، تب یہ لوگ جا کر دین کا علم کچھ ان کے پاس آئے گا، جس کا ٹرینڈ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. اور کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ لوگ اور زیادہ اس سے ایک خاص سازش کے تحت کے لوگ اور متنفر ہوتے جا رہے ہیں. تو اب جو صرف تبرک کے لیے مولا کو مولا مانے گا، اولا بالتصرف کے معنوں میں نہیں مانے گا، تو کیا نتیجہ ہوگا کہ وہی مولا جب کوڑا لے کر بے چھلکے کی مچھلی بازاروں میں بیچنے والوں کو مارتا تھا کہ اے مسخ شداؤں کی یادگاروں کو تم کیوں بیچ رہے ہو، جو اس قسم جو داڑھی منڈوانے کی پاداشیں مسخ کر دی گئی ان کی نشانیوں کو کیوں بیچ رہے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ مولا آپ لاکھ ہمیں کوڑے مارے، ہم خود بھی داڑھی مونڈیں گے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر داڑھی مونڈے شعراء کو قصیدہ خوانی کے لیے بلائیں گے ضرور غدیر کے دن، اور انہی سے ہم پڑھوائیں گے. تو ہر بار امر و نہیں جب بھی انسان کبھی کرتا ہے تو اسے اپنی صفائیاں ضرور پیش کرنا پڑتی ہیں. دیکھیے میں خود بھی یہ صفائیوں پیش کر رہا ہوں، خود قصیدے سننے کا بہت شوقین ہوں، لیکن جب کوئی پیغام دینا ہوتا تو کچھ تو کرنے کے صرف ایک مقام کی حد تک رہ گئے. تو وہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بہت سارے شاعر حضرات ان کو بھی کوڑے بھی لگ چکے ہیں. کتنے شاعر جنہوں نے قصیدہ خوانی خود میدان غدیر میں کیے، بعد میں کیسے عمل اس کے مطابق نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلا. تو مولا کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اولا بالتصرف ماننا، آپ کے احکام کی امیر المومن کے معرفت حاصل کرنی، اور ہر حکم کو بلا استثناء اور ایکسیپشن کے ساتھ ماننا. فقط قصیدہ خوانی سے اس وقت تک کام نہیں چلے گا جب تک عمل ساتھ میں نہیں ہوگا. اور جب یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی جس وقت انسان وہاں جاتا ہے وہاں سے صرف حاجی حضرات صرف زمزم، وہ بھی اپنی جگہ فضیلت کا حامل اور تحفہ ہے واقع، لیکن امام کے ساتھ وہ جو ولایت کا اعلان جو ہوا تھا وہاں اس سرزمین کے اوپر، جب حج کر کے تم واپس آ رہے ہو تو اس کی کوئی خوشبو، اس کی کوئی تجدید عہد وہ بھی تمہارے ساتھ واپس جانا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ صرف زمزم لے کر وہاں سے واپس آ گئے. مجھے نجف دکھا دے، حیدری بنا دے یا مولا، حیدری بنا دے یا